پیارے بچوں، ایک دفعہ کی بات ہے کہ ایک چیل اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی غصے والا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے اسے آ کر کہا کہ سنو، میرے لیے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ چیل نے کہا، تمہیں ہر وقت ہی بھوک لگتی رہتی ہے، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو تمہیں مرے ہوئے خرگوش کا بچہ لا کر دیا تھا۔ چیل نے کہا کہ وہ تو میں نے کھا لیا، اب مجھے اور بھوک لگ رہی ہے، میرے لیے جلدی کھانے کا انتظام کرو ورنہ میں بہت شور مچاؤں گی، اور میرے غصے کا تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ چیل اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، کچھ لاتا ہوں تمہارے لیے، اور پھر وہ اڑ گیا۔ اڑتے اڑتے وہ اس کے لیے کھانا تلاش کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک چڑیا ایک جگہ سے اپنے لیے دانہ لے کر آ رہی تھی۔ اس چڑیا نے اڑتے اڑتے ایک آواز سنی جیسے کوئی رو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے جو اتنی درد بھرے انداز میں رو رہے ہیں؟ اس کو پاس ہی ایک گھونسلہ نظر آیا۔ وہ اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ آواز اسی گھونسلے میں سے آ رہی تھی، اور وہاں پر ایک چڑیا اپنے 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی، اور پاس ہی ایک انڈا بھی تھا۔ اس چڑیا نے پوچھا، بہن کیوں رو رہی ہو؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، اور اوپر سے اب میرا یہ انڈا بھی آ گیا ہے، اب میں اپنے پہلے ہی 2 بچوں کو پالنے میں سخت مشکل میں ہوں، میں یہ اب انڈا نہیں سنبھال سکتی، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی۔ چڑیا کو اس بات سے بہت دکھ ہوا، اس کو اس انڈے کا بہت خیال تھا۔ اس نے کہا کہ چڑیا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب میں کیا کروں، میرا دل بھی نہیں مان رہا کہ میں اس انڈے کو چھوڑ کر کہیں جاؤں، اس میں اتنا پیارا سا بچہ ہوگا، اس کو کوئی ظالم کھا لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی ماں کو تو اس کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، اور وہ چڑیا وہیں بیٹھ گئی۔ اتنے میں بہت تیز بارش ہونے لگی، تو وہ چیل جو اڑتا اڑتا اپنی بیوی کے لیے کھانا تلاش کر رہا تھا، اس گھونسلے کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کو انڈے کی خوشبو آئی، اور اس نے کہا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کو ایک گھونسلہ نظر آیا۔ اس نے کہا ہو نہ ہو یہ خوشبو اسی گھونسلے میں سے آ رہی ہے، اس کے اندر ایک تازہ انڈا ہے، اور میں ضرور وہ انڈا کھاؤں گا۔ اب جب وہ چیل اندر آیا تو اس نے دیکھا ایک چڑیا انڈے کے پاس بیٹھی ہے۔ چیل نے کہا واہ واہ، آج تو مزہ ہی آ گیا، انڈا بھی اور چڑیا بھی، پہلے میں تمہیں کھاؤں گا اور پھر یہ انڈا اپنی بیوی کے لیے لے جاؤں گا۔ چڑیا نے کہا پیارے چیل، تم یہ انڈا نہ کھاؤ، یہ جادوئی انڈا ہے۔ چیل نے کہا مجھے پاگل بنا رہی ہو؟ لیکن چڑیا نے کہا کہ واقعی میں یہ جادوئی انڈا ہے، شام تک یہ 2 ہو جائیں گے۔ چیل نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں، اور وہ اڑ گیا۔ چڑیا نے کہا ابھی تو اسے روک لیا، لیکن پھر بعد میں اس کو کیسے روک پاؤں گی؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی تو اس کی دوست چڑیا آ گئی۔ اس نے کہا ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو، اور یہ انڈا کس کا ہے؟ چڑیا نے اسے ساری بات بتا دی۔ اس چڑیا نے کہا مجھے چیل سے بہت ڈر لگتا ہے، باہر بہت بارش ہو رہی ہے، لیکن میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ میں نے انڈا دینا ہے، لیکن میں اس بارش میں کہاں جا کر انڈا دوں، میرا گھر تو بہت دور ہے۔ چڑیا نے کہا یہاں انڈا نہ دینا ورنہ یہ چیل تمہارا انڈا کھا جائے گا، آؤ باہر جا کر دیکھتے ہیں بارش رکی کہ نہیں۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا تو باہر نکل کر بارش ہو رہی تھی، اور وہ چیل وہاں بیٹھا پہرا دے رہا تھا۔ وہ چپکے سے اندر آ گئیں۔ اس چڑیا نے انڈا دے دیا، اور وہ دونوں انتظار کرنے لگیں کہ وہ چیل یہاں سے یا تو چلا جائے یا پھر اس کا کوئی کام کر سکیں ہم۔ اب چھوٹی چڑیا جا کر چرپائی پر لیٹ گئی، اس کو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ اب وہ چیل اندر آیا اور اس نے کہا ارے واقعی یہ تو 2 انڈے ہیں، کمال ہو گیا، یہ تو جادو کا انڈا ہے، اب میں تم دونوں چڑیوں کو کھاؤں گا اور یہ دونوں انڈے اپنی بیوی کے لیے لے جاؤں گا، وہ خوش ہو جائے گی۔ لیکن چڑیا نے کہا ارے چیل بھیا ایسا مت کرو، یہ جادوئی انڈے ہیں، شام کو 4 ہو جائیں گے، تم دیکھ لینا۔ چیل نے پھر ان کی بات مان لی اور وہ اڑ گیا۔ اب دونوں چڑیوں نے سوچا کیا کریں۔ اتنے میں اس چیل کی بیوی آ گئی اور کہا ارے بہن، میں یہاں پر بارش کی وجہ سے آ گئی ہوں۔ دونوں چڑیاں ڈر گئیں اور کہا کہ یہ شاید ہمیں کھانے آئی ہے، لیکن اس چیل نے کہا تم ڈرو مت، میں اڑ رہی تھی اور میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، شاید میں نے انڈے دینے ہیں۔ یہ کہہ کر اس چیل نے انڈے دے دیے۔ وہ انڈے ان انڈوں سے بڑے تھے، اور وہ واش روم میں چلی گئی۔
اب وہاں پر 4 انڈے ہو گئے تھے اور باہر بارش تھی۔ چیل اندر آیا اور کہا یہ تو واقعی جادو ہو گیا، یہاں پر 4 انڈے ہیں اور 2 انڈے تو بہت ہی بڑے ہیں، آج تو مزہ آئے گا، میری تو دعوت ہے۔ چڑیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ یہ انڈے مت کھائے، لیکن اس نے کہا کہ چڑیوں اب میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، اور اس نے دونوں بڑے انڈے کھا لیے اور کہا کہ واہ بہت مزہ آیا۔ اتنے میں اس کی بیگم باہر آ گئی۔ اس نے کہا ارے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں ابھی بتاتی ہوں، تم نے اپنے ہی انڈے کھا لیے، یہ ہمارے ہی انڈے تھے۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے انڈے ہیں، میں ان چڑیوں کو بتاتا ہوں۔ لیکن اس کی بیوی نے کہا میں تمہیں بتاتی ہوں، اور پھر دونوں کی لڑائی ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کر دیا اور اتنا مارا کہ دونوں شدید زخمی ہو گئے اور ان کا خون بہنے لگا۔ دونوں چڑیاں چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں، دونوں خونم خون ہو کر گر گئے اور زخموں کی بالکل بھی ان میں سہنے کی ہمت نہیں تھی، اور پھر انہوں نے اپنی جان دے دی۔ دونوں چڑیاں بہت خوش تھیں اور انہوں نے ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب گھونسلے میں خون ہی خون جمع ہوا تھا۔ چڑیوں نے کہا کہ اب ہم یہیں پر رہ لیتی ہیں اس چڑیا کے انڈے کے ساتھ، کیونکہ چڑیا تو یہاں سے جا چکی ہے، ہمیں بھی ایک گھونسلے کی ضرورت ہے، اور بنا بنایا گھونسلہ مل گیا۔ ایک کوا آیا اور اس نے کہا پیاری چڑیوں بہنوں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم نے دونوں ظالم چیلوں کو مار دیا ہے، ہم سب بہت خوش ہیں، اس کے لیے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ چڑیوں نے کہا کوئی بات نہیں کوا بھیا، یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ ہم سب کی جان ان ظالم چیلوں سے چھوٹ گئی۔ اور وہ کوا چلا گیا اور وہ خون چڑیوں نے وہاں سے صاف کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہاں پر کبوتر آ گیا اور اس نے بھی کہا کہ چڑیوں تم نے بہت بہادری کا کام کیا ہے، دونوں ظالم چیلوں کو مار دیا، ورنہ ابھی تک کوئی بھی یہ نہ کر سکا۔ پھر طوطا بھی آیا اور مٹھو طوطے نے کہا پیاری چڑیوں تم بہت بہادر ہو، تمہیں تو انعام ملنا چاہیے، تم نے اتنا بڑا کام کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ چڑیوں نے کہا پیارے طوطے بھیا ہمیں شکریہ نہ کہو، یہ تو ہم سب کے لیے اچھا ہے۔ پیارے بچوں، پھر ان چڑیوں نے وہاں سے خون کو صاف کر دیا اور پھر ساری چڑیاں وہاں پر رہنے لگیں۔ کچھ دنوں کے بعد چڑیوں کے بچے نکل آئے انڈے میں سے، اور وہ بچے بھی وہاں پر بہت ہی مزے سے رہنے لگے، اڑتے پھرتے تھے اور چڑیاں ان کو دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ اب کسی بھی پرندے کو اپنے انڈوں اور بچوں کا کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی ظالم چیل آ کر ان کے بچے کھا جائے گا یا پھر ان کے انڈے اٹھا کر لے جائے گا، کیونکہ ان چڑیوں نے ان دونوں ظالم چیلوں کو مار دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، جو انسان بہادری سے اپنے لیے لڑتا ہے اس کا سب ساتھ دیتے ہیں اور وہ اپنے لیے اچھا کرتا ہے۔ تو یہ تھی 2 بہادر چڑیوں کی کہانی جنہوں نے اپنے ساتھ ساتھ باقی پرندوں کی بھی جان بچا لی اور ظالم چیلوں کو مار دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک کا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ ساری چڑیاں اور ان کے بچے آپ کے دوست بن جائیں۔ اسی لیے ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ لائک اینڈ سبسکرائب۔